یمامہ اور گردونوا کے لوگوں نے اتنی قتل و غارت کبھی دیکھی نہ سنی تھی۔ یہ تو قہر نازل ہوا تھا، گھر گھر ماتم ہو رہا تھا۔ اس بھیانک صورتحال میں لوگ اس نابی قوت کے آگے سجدے کرنا چاہتے تھے جس نے ان پر قہر نازل کیا تھا۔ مسلمانوں کی فوج میں قرآن کے حافظ اور قاری بھی تھے۔ انہوں نے لوگوں کو آیات قرآنی سنا کر بتانا شروع کر دیا تھا کہ انہیں تباہ کرنے والی غیبی طاقت کیا ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ بنو حنیفہ کے جو آدمی بھاگ گئے تھے ان کی تعداد کم و بیش 3000 تھی۔ وہ یوں لاپتہ ہوئے کہ ادھر ادھر چھپ گئے تھے۔ مسلمان انہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر لا رہے تھے۔ وہ بھی خوفزدہ تھے، وہ نادم بھی تھے کہ انہوں نے ایک جھوٹے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی جس نے انہیں کہا تھا کہ اسے خدا نے ایسی طاقت دی ہے کہ فتح بنو حنیفہ کی ہی ہوگی اور مسلمان تباہ ہو جائیں گے۔ انہیں تبلیغ کیا اسلام کے تفصیلی تعارف کی ضرورت نہیں تھی۔ ان میں سے بیشتر نے از خود اسلام قبول کر لیا۔ مجائے بن مراوا بنو حنیفہ کی سرداری میں مسلمہ کذاب کا جانشین تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کا قبیلہ دھڑا دھڑ اسلام قبول کرتا جا رہا ہے تو اسے یہ اطمینان ہوا کہ خالد کے دل میں اس کے خلاف جو خلش تھی وہ نکل گئی ہے۔ بنو حنیفہ کے لوگ جوق در جوق خالد کے پاس بیعت کے لیے آ رہے تھے۔ خالد نے ان میں سے چند ایک سرکردہ افراد کا ایک وفد تیار کیا اور انہیں خلیفہ المسلمین کے ہاتھ پر بیعت کے لیے مدینہ بھیج دیا۔ خالد کو یہ جنگ بہت مہنگی پڑی تھی۔ قدیم تحریروں اور دیگر ذرائع سے پتہ چلتا ہے کہ خالد کو اتنے بڑے لشکر پر فتح حاصل کرنے کی توقع کم ہی تھی۔ انہوں نے یہ اللہ کے بھروسے اور اپنی جنگی قابلیت کے بل بوتے پر لڑی تھی۔ ان کے اعصاب تھک کر چور ہو چکے تھے۔ اس جنگ کی خونریزی کا اندازہ یہ ہے کہ بنو حنیفہ کے 21,000 آدمی مارے گئے تھے۔ زخمیوں کی تعداد الگ ہے، اس کے مقابلے میں شہید ہونے والے مجاہدین کی تعداد 1200 تھی۔ ان میں 300 شہید قرآن کے حافظ تھے۔ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ جب خلیفہ ابو بکر کو اطلاع ملی کہ شہیدوں میں 300 حافظ قرآن تھے تو انہوں نے یہ سوچ کر کہ جنگوں میں قرآن کے تمام حافظ شہید ہو سکتے ہیں، حکم دیا کہ قرآن ایک جگہ تحریر میں جمع کر لیا جائے۔ چنانچہ پہلی بار قرآن کو اس شکل میں جمع کیا گیا جو آج ہمارے سامنے ہے۔ جنگ یمامہ کے بعد خالد کی کیفیت یہ تھی کہ جسمانی اور ذہنی لحاظ سے شل ہو چکے تھے۔ لیلا ان کے تھکے ماندے اعصاب سہلاتی تھی۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ کسی بھی جنگ میں مسلمانوں کا اتنا جانی نقصان نہیں ہوا تھا۔ اب ایک ہی بار 1200 مجاہدین شہید ہو گئے تو باقی مجاہدین پر جیسے غم کے پہاڑ اپڑی ہوں۔ خالد دکھ اور غم کو قبول کرنے والے نہیں تھے۔ اگر وہ مرنے والوں کا ماتم کرنے بیٹھ جاتے دل پر غم طاری کر لیتے تو سپہ سالاری نہ کر سکتے۔ انہیں آگے چل کر عراق اور شام فتح کرنا تھا۔ انہیں ارتداد کو کچل کر اسلام کو دور دور تک پھیلانا تھا۔ اس لیے وہ اپنے آپ کو رنج و غم سے آزاد رکھتے تھے۔ ولید کے بیٹے لیلا نے خالد سے کہا، میں تمہیں اس عظیم فتح پر ایک تحفہ دینا چاہتی ہوں، کیا اللہ کی خوشنودی کافی نہیں؟ خالد نے کہا، وہ تو تمہیں مل ہی گئی ہے۔ لیلا نے کہا، تم اللہ کی تلوار ہو، میں اس دنیا کی بات کر رہی ہوں۔ تم بہت تھک گئے ہو، تحفہ کیا ہے؟ خالد نے پوچھا۔ مجا علیہ السلام بن مراوا کی بیٹی۔ لیلا نے کہا، تم نے اسے نہیں دیکھا؟ میں اس کے گھر گئی تھی، بہت خوبصورت لڑکی ہے، یمامہ کا ہیرا ہے، وہ تمہیں چاہتی بھی ہے۔ کہتی ہے کہ خالد عظیم انسان ہے جس نے ہم پر فتح پا کر بھی اعلان کیا ہے کہ کسی عورت کو لونڈی نہیں بنایا جائے گا، حالانکہ اسے یمامہ کی عورتوں نے دھوکہ دیا تھا۔ اس دور میں عربوں کے ہاں سوکن کا تصور نہیں تھا۔ خالد نے مجا علیہ السلام بن مرارہ سے کہا کہ وہ اس کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ مجا علیہ السلام اتنا حیران ہوا جیسے اس نے غلط سنا ہو۔ کیا کہا تو نے ولید کے بیٹے؟ مجا علیہ السلام نے پوچھا۔
میں تمہاری بیٹی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ خالد نے اپنی بات دہرائی۔ کیا خلیفہ ابو بکر ہم دونوں سے خفا نہ ہوں گے؟ مجاع علیہ السلام نے کہا۔ مجاع علیہ السلام کے صحیح الفاظ یہ تھے، کیا خلیفہ ہم دونوں کی کمر نہ توڑ ڈالیں گے؟ خالد اس بات پر اصرار کرتے رہے کہ وہ مجاع علیہ السلام کی بیٹی کے ساتھ شادی کریں گے۔ آخر انہوں نے اس حسین اور جوان لڑکی کو اپنے عقد میں لے لیا۔ یہ خبر مدینہ پہنچی تو خلیفہ المسلمین ابو بکر صدیق نے خالد کو خط لکھا، او ولید کے بیٹے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ شادیاں کرتے پھرتے ہو؟ تمہارے خیمے کے باہر 1200 مسلمانوں کا خون بہہ گیا ہے، تم نے شہیدوں کا خون بھی خشک نہیں ہونے دیا۔ یہ عمر بن خطاب کی کارستانی ہے۔ خالد نے یہ خط پڑھ کر زیر لب کہا، یاد رہے کہ یہ عظیم صحابہ کی آپس کی گفتگو ہے جن کا سب کچھ اللہ اور رسول اللہ پر نثار تھا۔ بعض ناعاقبت اندیش منظر پس منظر جانے بغیر ان سے بدگمانیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی رفتوں کے ادراک کے لیے رگوں میں حلال خون کا ہونا شرط اول ہے۔ یہ معاملہ سرزنش کے خط پر ہی ختم ہو گیا۔ خلیفہ ابو بکر نے خالد کو یہ پیغام بھی بھیجا کہ وہ یمامہ کے علاقے میں رہیں اور اگلے حکم کا انتظار کرے۔ خالد مجاع علیہ السلام کی بیٹی اور لیلا کو ساتھ لے کر یمامہ کے قریب وادی وبر میں جا خیمہ زن ہوئے۔ 2 ماہ بعد انہیں اگلا حکم ملا۔ فروری 633 عیسوی کے پہلے ہفتے ذی-قعدہ 1 ہجری کے آخری ہفتے کے ایک دن خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملنے ایک شخص آیا جس نے اپنا نام منی بن حارثہ شیبانی بتایا۔ خلیفہ کے لیے اور اہل مدینہ کے لیے وہ ایک غیر اہم بلکہ گمنام آدمی تھا۔ اگر ایسا شخص کسی بادشاہ کے دربار میں جاتا تو اسے وہاں سے نکال دیا جاتا، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کسی اقلیم کے بادشاہ نہیں بلکہ شہنشاہ دو جہاں کے خلیفہ تھے جن کے دروازے ہر کسی کے لیے کھلے رہتے تھے۔ یہ شخص جب خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آیا، اس وقت اس کے چہرے پر تھکن اور شب بیداری کی گہری پرچھائیاں تھیں۔ کپڑوں پر گرد تھی اور وہ قدرتی روانی سے بول بھی نہیں سکتا تھا۔ کیا مجھے کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ یہ اجنبی مہمان کون ہے؟ امیر المومنین حضرت ابو بکر نے پوچھا۔ یہ شخص جس نے اپنا نام مسنا بن حارثہ بتایا ہے، یہ معمولی آدمی نہیں۔ قیس بن عاصم المنقرہ نے جواب دیا، امیر المومنین، اس کے یہاں آنے میں کوئی فریب نہیں۔ شہرت اور عزت جو اس نے پائی ہے وہ اللہ ہر کسی کو عطا کرے۔ ہرمز جو عراق میں فارس کا سالار ہے اور جس کی فوج کی دھاک بیٹھی ہوئی ہے، مسنا بن حارثہ کا نام سن کے سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ امیر المومنین، کسی اور نے کہا، آپ کا اجنبی مہمان بحرین کے قبیلہ بکر بن وائل کا معزز فرد ہے۔ یہ اسلام قبول کرنے والے ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے کفر اور ارتداد کی آندھیوں میں اسلام کی شمع روشن رکھی ہے، اور اس نے ہمارے سالار علا ابن حضرمی کے ساتھ مل کر عراق کی سرحد کے علاقوں میں مرتدین کے خلاف لڑائیاں لڑی ہیں۔ امیر المومنین کا چہرہ چمک اٹھا۔ اب انہوں نے مسنا بن حارثہ کو بدلی ہوئی نگاہوں سے دیکھا۔ ان کے ذہن میں عربی مسلمانوں کے وہ قبائل آ گئے جو ایرانیوں کے محکوم تھے۔ یہ عراق کے علاقے میں آباد تھے۔ یہ تھے بنو لم، تغلب، ایاد، نمبر اور بنو شیبان۔ ایک روایت کے مطابق یہ وہ عربی باشندے تھے جنہیں پہلی جنگوں میں ایرانی جنگی قیدی بنا کر لے گئے اور انہیں دجلہ اور فرات کے ڈیلٹا کے دلدلی علاقے میں آباد کر دیا۔ ان قبائل نے ایرانیوں کا غلام ہوتے ہوئے بھی اپنے عقیدوں کو اپنے وطن کے ساتھ وابستہ رکھا۔ عرب میں اسلام کو فروغ ملا تو انہوں نے بھی اسلام کو قبول کر لیا۔ عراق سے سجا جیسے چند افراد نے نبوت کے دعوے کیے تو ان محکوم عربوں نے اس ارتداد کے خلاف محاذ بنا لیا۔ ادھر مسلمان ایک ایسی جنگی طاقت بن چکے تھے جن کے سامنے مرتدین اور کفار کے متحدہ لشکر بھی نہ جم سکے۔ میدان جنگ سے ہٹ کر مسلمان جو عقیدہ پیش کرتے تھے وہ دلوں میں اتر جاتا تھا۔ اس طرح سے مسلمان عسکری اور نظریاتی لحاظ سے چھاتے جا رہے تھے، لیکن ابھی وہ آتش پرست ایرانیوں کے خلاف فکر لینے کے قابل نہیں ہوئے تھے۔ ایران اس وقت کی بڑی طاقتور بادشاہی تھی،
जिसके तूल व अर्ज का हिसाब न था। इस बादशाही की फौज तादाद और हथियारों के लिहाज से बहुत ताकतवर थी। सिर्फ रूमी थे जिन्होंने उनसे जंगें लड़ें और उन्हें कुछ कमजोर कर दिया था। इसके बावजूद खलीफा अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ईरान की बादशाही में रसूल अल्लाह का पैगाम पहुंचाने का तहिया किए हुए थे। ईरानी न सिर्फ ये कि इस्लाम को कबूल करने पर तैयार न थे, बल्कि वो इस्लाम का मजाक उड़ाते थे। अगर मुसलमानों का कोई एलची उनके किसी इलाके के अमीर के दरबार में चला जाता तो वो इसकी बेइज्जती करते और बास को कैद में डाल दिया करते थे। हुकूमतों और हुक्मरानों के अंदाज और ख्यालात अपने ही होते हैं, उनके सोचने के अंदाज भी मसलहत और हालात के ताबे होते हैं, लेकिन अवाम की सोचें उनके जज्बों के ज़ेर असर होती हैं और मुल्क व मिल्लत की खातिर अवाम आग उगलते पहाड़ों के खिलाफ भी सीना सपर हो जाते हैं। इस दौर में इराक ईरान की बादशाही का एक सूबा था। इसका अमीर हाकिम हुर्मिज़ था, जो इस दौर में माना हुआ जंगजू और निडर जंगी कायद था। जालिम और बदनीयत इतना कि इसके इलाके के लोग किसी के खिलाफ बात करते तो कहते थे वो तो हुर्मिज़ से बढ़कर कमीना और बदफितरत है। इसके जुल्म व सितम का ज्यादातर शिकार मुसलमान थे, जो दजला और फरात के संगम के इलाके में रहते थे। उनके खिलाफ हुर्मिज़ को ही एक दुश्मनी थी कि वो इस्लाम के पैरोकार हैं। किसी ईरानी के हाथों किसी मुसलमान का कत्ल हो जाना और किसी मुसलमान औरत का अगवा कोई जुर्म नहीं था। हिंदुओं की तरह ईरानी मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाकर किसी बहाने उनके घरों को लूटकर और जलाकर खुशी महसूस करते थे। मुसलमान खौफ व हरास में जिंदगी गुजार रहे थे। मुसलमान जिस इलाके में आबाद थे, इसकी जमीन सूना उगलती थी। अनाज और फलों की पैदावार के लिए वो इलाका बड़ा ही जरखेज था। ये इलाका जो कम व बेश 300 मील लंबा था। जरखेजी और शादाबी के अलावा कुदरती मनाजिर की वजह से हुसैन खित्ता था। हाकिम ऐशो इशरत के लिए इसी इलाके में आते और कुछ दिन गुजार कर जाते थे। इस जरखेज और शादाब इलाके में मुसलमानों को आबाद करने का यह मकसद नहीं था कि वो खेती बाड़ी करें और खुशहाल रहें, बल्कि उन्हें यहां मजदूरों की हैसियत से रखा गया था। वो जमीन का सीना चीर कर शबाना रोज मेहनत और मशक्कत से अनाज और फल उगाते, मगर इसमें से उन्हें इतना ही हिस्सा मिलता जो उन्हें महज जिंदा रखने के लिए काफी होता था। जमीन की अगली हुई तमाम दौलत हाकिमों के घरों में और ईरानी फौज के पास चली जाती थी। मुसलमान मजदूरों के लिए गुर्बत और ईरानियों की नफरत रह जाती थी। मुसलमान अपनी जवान बेटियों को घरों में छुपा कर रखते थे। किसी ईरानी फौजी को कोई मुसलमान लड़की अच्छी लगती तो वो किसी न किसी बहाने उसके घर वालों पर कोई इल्जाम आयद करके उसे अपने साथ ले जाता था। ईरानी फौजी किसी बहाने के बगैर भी मुसलमान लड़कियों को अपने साथ जबरदस्ती ले जा सकते थे, लेकिन गुलामी और मजलूमियत के बावजूद मुसलमानों में गैरत का जज्बा मौजूद था। पहले पहल जबरदस्ती अगवा की वारदातें हुई तो मुसलमानों ने 2-3 फौजियों को कत्ल कर दिया था। मुसलमानों को इसकी सजा तो बड़ी जालिमाना मिली थी और उन्हें अपनी लड़कियों को बचाने की कीमत भी बहुत देनी पड़ी थी, लेकिन जबरदस्ती अगवा का सिलसिला रुक गया था। आतिश परस्त ईरानी अपने फौजियों को सांडों की तरह पालते थे। हर सिपाही इस किस्म की ज़रा पहनता था कि सर पर आहनी जंजीरों की खुद और बाजुओं पर धात के खौल इस तरह चढ़े हुए थे कि बाजुओं की हरकत में रुकावट नहीं होती थी। उनकी टांगों को भी बड़े सख्त चमड़े या किसी धात से महफूज किया होता था। असलहा इतना कि हर सिपाही के पास एक तलवार, एक बर्छी और एक गुर्स होता था। गुर्स पर ईरानी सिपाही खास तौर पर फख्र किया करते थे। इन हथियारों के अलावा हर सिपाही के पास एक कमान और तरकश में तीर होते थे। उन्हें ऐशो इशरत, खाने पीने और लूट मार की खिली इजाजत थी। वो है जुरत और अस्करी महारत में काबिल तारीफ थे। उनकी कमजोरी सिर्फ ये थी कि वो सिर्फ आमने सामने की लड़ाई लड़ सकते थे और लड़ते भी बेजिगरी से थे, लेकिन इतना असलहा उठाकर वो फुर्ती से नकल व हरकत नहीं कर सकते थे। किसी दस्ते अजेश को फौरन एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता तो वो मतलूबा वक्त में नहीं पहुंच सकते थे। इतने ज्यादा हथियारों का बोझ उन्हें जल्दी थका देता था। अलबत्ता उनकी तादाद इतनी ज्यादा थी कि उनकी सत रफ्तारी की कमजोरी को छुपा लेती थी।
دجلہ اور فرات کے سنگم کے علاقے کے جنوب میں اہلا ایک مقام تھا جو عراق اور عرب کی سرحد پر تھا۔ اس زمانے میں اہلا ایک شہر تھا۔ اس کے ارد گرد کا علاقہ شاداب اور سرسبز تھا۔ وہاں بڑے خوبصورت جنگل اور ہری بھری پہاڑیاں تھیں۔ یہ تاریخی اہمیت کا علاقہ تھا۔ آج بھی وہاں کھنڈرات بکھرے ہوئے ہیں جو بزبان خاموش تاریخی کہانیاں سناتے ہیں۔ ہر کہانی عبرت ناک ہے۔ اس خطے میں ان قوموں کی تباہی اور بربادی کے آثار بھی موجود ہیں جنہوں نے عیش و عشرت کو زندگی کا مقصد بنا لیا تھا اور رعایا کو وہ انسانیت کا درجہ نہیں دیتے تھے۔ خدا نے انہیں راہ مستقیم دکھانے کے لیے پیغمبر بھیجے اور ان لوگوں نے پیغمبروں کا مذاق اڑایا اور کہا کہ تم تو ہم میں سے ہو اور دنیا میں تمہاری حیثیت اور تمہارا رتبہ بھی کوئی نہیں، پھر تم خدا کے بھیجے ہوئے پیغمبر کس طرح ہو سکتے ہو؟ آخر خدا نے انہیں ایسا تباہ و برباد کیا کہ ان کے محلات اور ان کی بستیوں کو کھنڈر بنا دیا۔ خدا نے ان کا تفصیلی ذکر قرآن میں کیا اور فرمایا کیا تم نے زمین پر گھوم پھر کر نہیں دیکھا کہ جو اپنی بادشاہی پر اتراتے اور خدا کی سرکشی کرتے تھے اور جو اونچے پہاڑوں پر اپنی یادگاریں بناتے تھے کہ ان کے نام ہمیشہ زندہ رہیں، وہ اب کہاں ہے؟ اب زمین کے نیچے سے ان کے محلات اور ان کی یادگاروں کے کھنڈرات نکل رہے ہیں۔ ان کے بعد بھی پر شک و شہنشاہ آئے اور ایک کے بعد ایک اپنے کھنڈرات چھوڑتا گیا۔ بابل کے کھنڈر بھی آج تک موجود ہیں۔ اس خطے میں اشوری آئے، ساسانی آئے، اور اب جب مدینہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امیر المومنین تھے، دجلہ اور فرات کے اس حسین اور عبرت انگیز خطے میں ایرانیوں کا طوطی بول رہا تھا، اور یہ آتش پرست قوم پہلی قوموں کی طرح یہی سمجھتی رہی کہ اسے تو زوال آ ہی نہیں سکتا۔ وہ محکوموں کے خدا بنے ہوئے تھے۔ بنت سعود، ایک نوجوان مسلمان لڑکی اپنی سہیلی سے پوچھ رہی تھی، خدام نہیں آیا؟ زہرہ بنت سعود کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے آہ بھر کر منہ پھیر لیا۔ تم کہتی تھی کہ وہ تمہیں دھوکہ نہیں دے گا۔ سہیلی نے زہرہ سے کہا، خدا نہ کرے وہ اس بدبخت ایرانی کے ہاتھ چڑھ گیا ہو، خدا نہ کرے۔ زہرہ بنت سعود نے کہا، وہ آئے گا، 4 دن گزر گئے ہیں، میں اس ایرانی کے ساتھ نہیں جاؤں گی، موت قبول کر لوں گی، اسے قبول نہیں کروں گی، خدام مجھے دھوکہ نہیں دے گا۔ زیرو، سہیلی نے اسے کہا، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ تم اس ایرانی کماندار کو قبول کرو؟ تمہارے خاندان کے لیے بھی یہی بہتر ہوگا، یہی ہے نہ کہ تمہیں اپنا عقیدہ بدلنا پڑے گا، ساری عمر عیش تو کرو گی نا، میں نے جس خدا کو دیکھ لیا ہے اسی کی عبادت کروں گی۔ زہرہ نے کہا، آگ خدا نے پیدا کی ہے، آگ خدا نہیں ہو سکتی، میں خدا کی موجودگی میں کسی اور کی پرستش کیوں کروں؟ سوچ لو زہرہ۔ سہیلی نے کہا، تم اسے قبول نہیں کرو گی تو وہ زبردستی تمہیں اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے، اسے کون روک سکتا ہے؟ وہ شاہی فوج کا کماندار ہے، وہ تمہارے خاندان کے بچے کو قید خانے میں بند کرا سکتا ہے۔ ہوں تو میں بھی مسلمان کی بیٹی، میں اللہ کی عبادت کرتی اور اللہ کی ہی قسم کھاتی ہوں، لیکن اللہ نے ہماری کیا مدد کی ہے؟ کیا تمہیں یقین ہے کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا؟ اگر اللہ نے میری مدد نہ کی تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ زہرہ نے کہا، اور اللہ سے کہوں گی کہ یہ لے، اگر میرے وجود میں جان تو نے ڈالی تھی تو واپس لے لے، اور اس کے آنسو بہنے لگے۔ زہرہ اپنے جیسے ایک خوبصورت جوان خدام بن اسد کو چاہتی تھی اور خدام اس پر جان نثار کرتا تھا۔ ان کی شادی ہو سکتی تھی، لیکن شیمر ایرانی فوج کا ایک کماندار تھا جس کی نظر زہرہ بنت سعود پر پڑ گئی تھی۔ اس نے اس لڑکی کے باپ سے کہا تھا کہ وہ اس کی بیٹی کو بڑی آسانی سے گھر سے لے جا سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں کرے گا، میں تمہاری بیٹی کو مال غنیمت سمجھ کر نہیں لے جاؤں گا۔ شیمر نے کہا تھا، اسے 2 گھوڑوں والی استجی پر لے جاؤں گا جس پر دولہے اپنی دلہنوں کو لے جایا کرتے ہیں۔
तुम लोगों को फख्र से बताया करोगे कि तुम्हारी बीवी एक ईरानी कमांडर की बीवी है। लेकिन ईरानी कमांडर ज़ोहरा के बाप ने कहा था, तुम्हारा एहतराम हम पर लाजिम है। अगर लड़की तुम्हारी दुल्हन बनना चाहेगी तो हम उसे नहीं रोकेंगे। तुम गलीज अरबी व ईरानी कमांडर ने इस नफरत से जिससे वो हर मुसलमान से बात किया करता था कहा, तो बेटियों को जिंदा दफन कर देने वाली कौम में से है और कहता है कि अपनी शादी का फैसला तेरी बेटी खुद करेगी। जरतुश्त की किस्म, अगर तेरी बेटी ने अपना हाथ मेरे हाथ में न दिया तो तुझे और तेरी बेटी को उन कोठरियों में बंद करूंगा जिनमें कोड़ी बंद है। बहुत थोड़ी मोहलत दूंगा बूढ़े। इसके साथ इसके 3 गेवर सवार सिपाही थे। उन्होंने बड़ी जोर का कहका लगाया था, मदीना बहुत दूर है बदबख्त बूढ़े। फिर एक सिपाही ने उसे धक्का देकर कहा था, तेरा अमीर अल मोमिनीन तेरी मदद को नहीं आएगा। ज़ोहरा के बाप को और उसके भाइयों को मालूम था कि वो ईरान के एक सिपाही की भी हुक्म उदूली नहीं कर सकते। ये तो कमांडर था। उन्हें यह भी मालूम था कि शेमरान की बेटी को उठवा भी सकता है और वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इस खित्ते के मुसलमानों के दिलों में आग के पुजारियों की जो नफरत थी वो उन्हें मजबूर कर रही थी कि वो उनके गुलाम होते हुए भी उनकी गुलामी कबूल ना करें, और उसका अंजाम कितना ही भयानक क्यों ना हो इसे बर्दाश्त करें। उन्हें अपने अल्लाह पर भरोसा था। ज़ोहरा और खुद्दाम को मिलने से कोई रोक नहीं सकता था। वो फलों के बागात में काम करते थे। जिस रोज शीमर ज़ोहरा के घर आया था उसके अगले रोज ज़ोहरा खुद्दाम से मिली और खौफजदा लहजे में खुद्दाम को बताया कि ईरानी कमांडर किया धमकी दे गया है, हम यहां से भाग ना चलीं? ज़ोहरा ने पूछा। नहीं, खुद्दाम ने जवाब दिया, अगर हम भाग गए तो ये बदबख्त तुम्हारे और मेरे खानदान के बच्चे बच्चे को कत्ल कर देंगे। फिर क्या होगा? ज़ोहरा ने पूछा। जो खुदा को मंजूर होगा। खुद्दाम ने कहा, खुदा खुदा खुदा। ज़ोहरा ने झंझुलाते हुए लहजे में कहा, जो खुदा हमारी मदद नहीं कर सकता ज़ोहरा। खुद्दाम ने से टोकते हुए कहा, खुदा अपने बंदों को इम्तिहान में डाला करता है, बंदे खुदा का इम्तिहान नहीं ले सकते। खुद्दाम गहरी सोच में खो गया। ये तो हो नहीं सकता कि तुम इस आतिश परस्त शेर का मुकाबला करोगे। ज़ोहरा ने कहा। खुद्दाम गहरी सोच में खोया रहा। सोचते क्या हो? ज़ोहरा ने कहा, तुम इस शख्स को कत्ल तो नहीं कर सकते। हमारे सामने एक ही रास्ता है, खुदा नजात का रास्ता भी देखा देगा। खुद्दाम ने कहा, तुम्हें एक और रास्ता में भी दिखा सकती हूं। ज़ोहरा ने कहा, मुझे अपनी तलवार से कत्ल कर दो और तुम जिंदा रहो, थोड़ी सी कुर्बानी दो। खुद्दाम ने कहा, मैं इस नफरत का अंदाजा कर सकता हूं जो शिमरू के खिलाफ तुम्हारे दिल में भरी हुई है, लेकिन इस पर यह जाहिर करो कि तुम उसे पसंद करती हो, इसे धोखे में रखो। मैं कुछ दिनों के लिए गायब हो जाऊंगा। कहां जाओगे? ज़ोहरा ने पूछा। क्या करने जाओगे? मुझसे हर बात ना पूछो ज़ेरू। खुद्दाम ने कहा, मैं खुदाई मदद हासिल करने जा रहा हूं। खुदा की कसम खुद्दाम। ज़ोहरा ने इसके कंधे ये हाथ रखकर कहा, अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मेरी रूह तुम्हें चैन से नहीं जीने देगी। मैं एक दिन के लिए भी इस काफिर की बीवी बन के नहीं रह सकूंगी। इसकी बीवी बनने का मतलब यह है कि मुझे से तुम ही नहीं मेरा मजहब भी छन जाएगा। मगर तुम मजहब की इतनी पकी हो तो खुदा हमारी मदद को आएगा। खुद्दाम ने कहा। खुद्दाम? ज़ोहरा ने मायूसी के लिए में कहा, मैं मजहब की तो पकी हूं लेकिन खुदा पर मेरा अकीदा मुतज़लज़ल होता जा रहा है। खुद्दाम कुछ और कहने ही लगा था कि बाग में काम करते हुए लोगों में हड़बोंग सी मच गई। 3-4 आदमियों ने खुद्दाम को पुकारा। ज़ोहरा उठी और वहीं से पौधों में गायब हो गई। खुद्दाम ने उठकर देखा, कुछ दूर पर ईरानी कमांडर शीमर अपने घोड़े पर सवार आ रहा था। उसने दूर ही से कहा था कि खुद्दाम को उसके पास भेजा जाए। खुद्दाम आहिस्ता आहिस्ता चलता शीमर की तरफ गया। तेज चलू, शीमर ने घोड़ा रोक कर दूर से कहा। खुद्दाम ने अपनी चाल ना बदली। शीमर ने एक बार फिर गरज कर उसे तेज चलने को कहा।
खुद्दाम अपनी ही रफ्तार से चलता रहा। शीमर घोड़े से कूद कर उतरा और कूल्हों पर हाथ रखकर खड़ा हो गया। बाग में काम करने वाले मुसलमान दम बखुद देखते रहे। उन्हें मालूम था कि शीमर खुद्दाम की हड्डी पसली एक कर देगा, लेकिन खुद्दाम जब इसके सामने जा रुका तो शीमर ने हाथ भी ना उठाया। देख ले इंसान, शीमर ने खुद्दाम से हिकारत आमेज लहजे में कहा, मैं तुम्हारे बाप और तुम्हारी जवानी पर रहम करता हूं। आज के बाद मैं तुम्हें इस लड़की के साथ न देखूं, मगर तुमने मुझे इस लड़की के साथ देख लिया तो फिर क्या होगा? खुद्दाम ने पूछा, फिर मैं तुम्हारे मुंह पर एक दो थप्पड़ नहीं मारूंगा। शीमर ने कहा, तुम्हें दरख्त के साथ उल्टा लटका दूंगा। जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। शमर घोड़े पर सवार हुआ और चला गया। खुद्दाम वहीं खड़ा उसे देखता रहा।